من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، صرف اسی بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا، اپنی توحید کی نعمت عطا فرمائی، اپنی پہچان سے نوازا، ان تمام باتوں پر ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالی نے اپنا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس طرح دیگر اللہ رب العزت کے احکامات ہم پر فرض ہیں، جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ حقیقت تمام مسلمان ہی مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی سی ہمارے اندر جو کوتاہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ شکر کا مطلب کیا ہے اور شکر کیسے ادا کیا جائے، کن کن چیزوں کا ادا کیا جائے، اور شکر کس ذات کا ادا کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کی طرف توجہ کی جائے۔ پہلے جو اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے، پہلے ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر نعمت دینے والے کی طرف توجہ کریں، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ پھر وہ ذات جس حال میں رکھے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، یہ ہے شکر ادا کرنے کی مکمل تعریف۔ نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف نظر رکھی جائے کہ نعمتوں کا عطا کر دینے والا حقیقی مولا وہی ہے، اور پھر وہ مولا جس حال میں بھی رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھا جائے۔ انسان اسی وقت خوش رہ سکتا ہے
جب وہ اپنی نعمتوں کی طرف توجہ کرے اور اس کا احساس کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، اور پھر صرف ان نعمتوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ نعمتوں کو دینے والے کی طرف بھی دیکھے۔ یہاں سے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے اندر یہ بہت عام ہے کہ وہ انسانوں کا شکر بہت ادا کرتے ہیں، بلکہ ذرا سی بات پر تھینک یو کہنا انہوں نے ہی لوگوں کو سکھایا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں، ہر بندے کو، ہر شخص کو فوراً کہ شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ اور جو چیزیں ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے روشنی عطا کی ہے، دنیا کو روشن کر دیا، ایک بہت بڑا بلب لگا دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت ہے اس کی طرف ان کی بہت توجہ ہے کہ سورج کی روشنی کے یہ فائدے ہیں، سورج کی روشنی یہ کام کرتی ہے۔ بلکہ ہندو تو دودھ دینے والی گائے کی بھی اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو کہاں سے کہاں چڑھا دیتے ہیں کہ یہ گائے ہے، دودھ دیتی ہے، یہی انسان کو پالتی ہے۔ دودھ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو ماں، باقاعدہ یہ لفظ جو میں بولنے لگا ہوں، یہ ہندوؤں کے بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، گاندھی کے الفاظ ہیں اس کی کتاب بایو ڈیٹا کے اندر، کہ جو ماں انسان کو سال 2 سال دودھ پلاتی ہے، آدمی اپنی اس ماں کی ساری زندگی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بڑھاپے کے اندر اس کی خدمت کرتا ہے۔ اب وہ ہستی جو آدمی کو کئی سال دودھ پلاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو دودھ پلاتی ہے، تو وہ تو ماں سے بڑھ کر بھی احترام والی ہوئی۔ تو ایک ہندو اور ایک غیر مسلم کا ماننا یہ ہے کہ ان چیزوں کو، جو نعمتیں ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ مسلمان کا نظریہ تھوڑا الگ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کی طرف توجہ کریں، پھر ان نعمتوں کے دینے والے کی طرف توجہ کی جائے، اس کو پہچانا جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ دریا کے اندر سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو بچانے کے لیے کشتی دے دے، آپ اس کشتی پر بیٹھ کر اس کشتی بھیجنے والے کو نہ تلاش کریں اور اس کشتی بھیجنے والے کا شکریہ بھی ادا نہ کریں، اس کو جزاک اللہ اور اس کی بڑی مہربانی اور اس کو شکریہ نہ کہیں، اور کشتی کی پوجا شروع کر دیں اور کہیں کہ کشتی کا شکریہ ادا کر دیں، کشتی کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، اور سب کچھ اس کشتی کو ہی سمجھنے اور ماننے لگ جائیں، تو عقل یہ کہے گی کہ یہ بے وقوفی ہے۔ جس نے ہمیں بچایا، جس نے ہمارے لیے کشتی بھیجی، اس کو تو دیکھیں وہ کون ہے۔ اگر اس کا پتہ ہے تو اس کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کریں، نہیں ہے تو ڈھونڈیں کہ اندھیرے میں بیٹھے تھے اور کسی نے آ کر ہماری اندھیروں کو دور کر کے ایک روشنی کا بلب لگا دیا۔ ہم روشنی کے بلب کا شکریہ ادا نہ کریں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا شکریہ کون ادا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ جس نے بلب لگایا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے اور ہر انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تعبدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو میں نے جو تمہیں پوری دنیا کو روشن بنانے کے لیے چاند اور سورج لگا دیا ہے اس کی پوجا نہیں کرو، اس کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا تھا۔ یہ سجدہ جو شکر ہے، یہ اس بات کا احساس کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، ان نعمتوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد نعمتوں کو دینے والے کی طرف توجہ کی جائے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تم پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے تمہیں جو مانگا عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے یہاں ایک نعمت بولا ہے اس لیے کہ عربی زبان میں جو اصل ترجمہ اس آیت کا بنتا ہے وہ یہی ہے، ان تعدوا، اگر تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو نہیں، ساری نعمتوں کو نہیں، یہاں ذکر ہے، واحد کا لفظ ہے، نعمت اللہ، اللہ کی ایک نعمت کو بھی، کہ وہ ایک نعمت کتنی بڑی ہے انسان کے اوپر، اگر اس ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہے آدمی تو ساری زندگی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک نعمت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں بھیجا، جب تم دنیا میں آئے تھے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے تمہیں نواز دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، لعلکم تشکرون، کیوں بنائے؟ یہ تاکہ تم ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہارا دل بنایا، آنکھیں بنائی، کان بنایا، یہ اعضاء ہیں انسان کے، اپنے ان اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی کہ اپنے ان چیزوں کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی قوت سماعت کو دیکھو، اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بندے پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم شکم مادر سے دنیا میں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے دل، آنکھیں، کان بنائے۔ دل کیا ہے؟ یہ دل خون سپلائی کرنے والی ایسی آٹومیٹک مشین اللہ رب العزت نے بنائی کہ جب سے انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے، اس وقت سے یہ دھڑکتا ہے، اور یہ دل دھڑکتا نہیں ہے، یہ ایک پریشر والی مشین ہے، یہ پریشر سے خون سپلائی کر رہا ہے۔
اور بغیر رکے تھمے 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال 100 برس کی زندگی بغیر رکے تھمے سانس لیے بغیر مسلسل یہ مشین چلتی رہتی ہے. آپ سو جاتے ہو اور یہ مشین سوتی نہیں ہے. کہتے ہیں ایک دن میں 1,03,680 بار یہ دل حرکت کرتا ہے. ایک دن میں 1,03,680 بار. اگر یہ تعداد زیادہ ہو جائے تو انسان کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور تعداد کم ہونے لگ جائے تو بھی آدمی کے بچنے کی امید کم ہونے لگ جاتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ، ایک نعمت کا اگر تم شکریہ ادا کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں کہ ہاں میں 24 گھنٹے بیٹھے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے پڑھتا جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے اور ہر دھڑکن پہ میں الحمدللہ پڑھوں گا. اس ایک نعمت کا تو میں شکریہ ادا کروں. آپ کہیں گے کہ جب تم سو جاؤ گے تب کون الحمدللہ پڑھے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی مشکل ہے. ساری زندگی لگا دیں اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بندے اللہ کی کون کون سی نعمت کا تو انکار کرے گا؟ ذرا دیکھ تو صحیح اپنی طرف کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. زبان بولنے کا کام دیتی ہے. انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ زبان ہی تو ہے کہ وہ گونگا بہرا ہے، بول نہیں سکتا، اپنے اظہار کر نہیں سکتا. اور انسان کا سب سے بڑی انسان کی نعمت اور انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ زبان ہے. آدمی غصے کا مارا ہو تو وہ زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خوشی سے اگر پھٹ رہا ہو تو کسی اپنے کو خوشی سنا کر وہ سکون میں آ جاتا ہے. آپ سوچیں کہ وہ آدمی کتنا بڑا محروم ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا، مطلب اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے دکھ اور اپنے پیار کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اس ایک نعمت کا بھی تو شکریہ ادا کرے تو بھی نہیں کر سکتا. تو اس زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صرف دل سے نہیں، دل کے ساتھ زبان بھی ہونی چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ تیری نعمتیں مجھ پر اتنی ہیں. اور یہ جو میں 24 گھنٹے روتا رہتا ہوں کہ میں غریب ہوں غریب ہوں غریب ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. جن کے پاس دل دھڑکنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے وہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، کہ جی دوبارہ دل کی حرکتیں برابر ہو جائیں، اور تو چلتے پھرتے بھاگتے کھیلتے سوتے جاگتے فری کے اندر، مفت کے اندر دل دھڑکنے کے کام دل سے لیتا رہتا ہے. 1 روپیہ تیرا خرچ نہیں ہوتا، پھر تو کہتا ہے کہ میں حالات کا مارا ہوں اور میں غربت کا شکار ہوں، یا میں غریب ہوں، فقیر ہوں اور محتاج ہوں. نہیں، ان تعدوا نعمت، اس ایک نعمت کو تو گننے لگ جا اور اس کی قیمت لگوا جا کر. ہونٹ اللہ کی نعمت ہے. آدمی جو بولتا ہے اس بولنے کے اندر بہت بڑا حصہ آدمی کے ہونٹوں کا ہوتا ہے. پانی پینے کا جو احساس ہے، پانی پینا،
یہ سارا کام آدمی ہونٹوں سے لیتا ہے. اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو آدھا پانی گر جاتا اور آدھا پانی اندر جاتا. اور جو حسن اور خوبصورتی ہے ہماری، اس کا سارا دار و مدار ہونٹوں پر ہی ہے. کبھی دیکھا ہو آپ نے کہ جانور کی جب کھال اتاری جاتی ہے اور اگر اس کے سری ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ کتنا بھیانک نظر آتا ہے، وہی جانور بد شکل نظر آتا ہے. تو آدمی کی خوبصورتی سارا دار و مدار اللہ رب العزت نے ہونٹوں کے ساتھ رکھ دیا ہے. کبھی کٹے ہوئے ہونٹ دیکھتے ہیں ہم، کبھی جتنا بھی وہ خوبصورت آدمی ہو لیکن صرف ہونٹ کٹے ہونے کی بنا پر ساری اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو اے بندے، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وشفتین، اے بندے میں نے تمہیں ہونٹ بھی دیے ہیں. ان ہونٹوں کے اندر، منہ کے اندر، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو ہمارے منہ کا لعاب ہوتا ہے، اگر یہی نہ ہوتا یا کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. ہر خوراک گلے کے اندر اٹک جاتی. ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں. پتہ چلا کان سننے کا کام کرتے ہیں، قوت سماعت. اگر اسی سے ہم محروم ہوتے تو لاکھوں آوازیں جو ہیں ہم صبح شام سنتے ہیں وہ سن نہیں سکتے. کسی کی آواز، کسی کی پکار، اذان دینے والے کی اذان، قرآن کی آواز، کوئی اچھی آواز، کوئی بری آواز، کچھ بھی ہم سن نہیں سکتے. اگر صرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، دیکھنے کی صلاحیت، تو دنیا کے اندر ہزاروں رنگ ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، کس کس کا انکار کرے گا. کیا یہ آنکھ کا جو کیمرہ اللہ نے تجھے دے دیا کہ تیرے دنیا میں آنے سے ہی تجھے ملا اور ساری زندگی تیرے ساتھ رہا، اس ایک نعمت کا بھی تو شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ چلے آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اس کا تو نعم البدل ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. آنکھ کے اوپر ایک جو پردہ لگا ہوا ہے جو وائپر کا کام کرتا ہے، آنکھ کو بند کر دیتا ہے، آنکھ کو کھول دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ اس وائپر کے چلنے کی صلاحیت سے آدمی محروم ہو جائے، اور دنیا کے اندر اتفاق کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہے دے، جس سے چاہے نہ دے، کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جو کہتے ہیں فہرستیں شائع ہوتی ہیں 100 دنیا کے امیر ترین لوگ، ان امیر ترین لوگوں میں ایک، بلکہ کہتے ہیں 50% لوگ اسی بیماری کا شکار ہیں، یہ جو میں بتانے لگا ہوں. اور ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری آنکھوں پر یہ پردہ آ جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ہماری مرضی سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سونے لگے ہیں تو ہماری آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں. اب ہم جاگنے لگے ہیں تو ہم اٹھا دیتے ہیں. کنکر، مٹی، دھواں، کوئی چیز اٹھے تو ہم فوراً آنکھوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ قیمتی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اناسس نام کے ایک امیر ترین آدمی کے اپنی حالات زندگی میں لکھا، جو امریکن جہاز ران کمپنی کا مالک ہے، بہت بڑا امیر، دنیا کا امیر ترین لوگوں میں، کہ اسے بیماری ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنی
आंखों के ऊपर जो पपोटे हैं वो उठा नहीं सकता, यानी उसका जो मसल्स हैं उसको खींचने वाले वो कमजोर हैं, अल्लाह ने उसको महरूम कर दिया। इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। उसके डॉक्टर उसकी आंखों के पपोटों को पकड़कर ऊपर चिपका देते हैं टेप से। अब सारा दिन आंखें खुली रहती हैं, वो अपने काम में मसरूफ रहता है। रात को सोते वक्त वो टेप हटा दी जाती है और वो पर्दे गिर जाते हैं। उससे पूछा गया कि ये तुम्हें नेमत मिल जाए, इस बीमारी का इलाज हो तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं सारी दौलत देने को तैयार हूं, बस मुझे मेरी आंखें अपनी मर्जी से नीचे गिराने की तौफीक मिल जाए। सारी दौलत देने को तैयार है। हाँ जी, सारी दौलत है। तो मुझे तो ये मुफ्त में मिली हुई है, मैं उससे ज्यादा अमीर हुआ। इन तउद्दू नेमत अल्लाह, बंदे कौन कौन सी तो अल्लाह की नेमत का इनकार करेगा, या अल्लाह की नेमत, इस एक नेमत का शुक्रिया भी तो कैसे अदा करेगा। इसी से मिलती जुलती बात हारून रशीद, जो दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा था, उससे बड़ी दुनिया के अंदर हुक्मरानी सिर्फ किस्से कहानियों में मिलती है। जिसकी दौलत के, जिसकी हुकूमत के कोई अंदाजे नहीं, दुनिया के तीनों बड़े आजमों पर उसकी हुकूमत। उससे किसी अल्लाह वाले ने पूछा कि अगर तुम्हें पानी ना मिले, एक प्याला पानी की कीमत क्या होगी तेरे नजदीक? उसने कहा कि अगर मैं मर रहा हूं और मुझे एक प्याला पानी मिले, उसकी कीमत क्या, इसके बदले मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा। एक पानी के प्याले के बदले मैं अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा। सवाल दोबारा किया कि अगर तू पानी पी ले, पीने के बाद ये पानी तेरे जिस्म से निकले ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पानी को निकलने की इजाजत ना दे, इस बीमारी में तू मुब्तला हो जाए, तो तू दर्द से तड़पेगा, मरेगा। इसके बदले तू क्या करेगा? तो उसने कहा जो बाकी आधी हुकूमत है, इसके बदले में वो भी दे दूंगा कि ये पानी मेरे जिस्म से पेशाब के रास्ते निकल जाए। तो पता चला कि पानी पी लेना, हजम हो जाना और फिर पानी का निकल जाना, जो हम खा पी कर सो जाते हैं, अल्लाह का नाम भी नहीं लेते, भूल जाते हैं, बातों के अंदर सो जाते हैं और फिर उठकर दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। हमारे अंदर की मशीनें खुद ब खुद चलती रहती हैं, पानी को साफ करती रहती हैं, पेशाब अलग करती रहती हैं, गुर्दे खून को अलग कर रहे हैं, पेशाब को अलग कर रहे हैं, दिल खून को खुद ब खुद सप्लाई करता चला जा रहा है, आंखें खुद ब खुद काम कर रही हैं। अल्लाहु अकबर, क्या क्या नेमतें हैं तेरे पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन अस्बह मिनकुम, जो बंदा तुम में से सुबह करता है इस हाल में, मुआफन फी जसदिही, कि वो तंदुरुस्त खड़ा हो जाए, उसके जिस्म पर कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, इंदहु कूतु यौमिही, उसके घर में एक दिन का खाना है, मौजूद है, और आमिनन फी सरबिही, अपने ठिकाने पर है, अमन के साथ। कोई भी ठिकाना है, झोंपड़ी है या महल है, घर है, एक कमरे का, 10 कमरों का है तो सही, कि जिसमें वो अमन के साथ सोया हुआ है, सेहतमंदी के आलम में उठ गया है और एक दिन का उसके पास घर में खाना मौजूद है। फरमाया फकान्नमा हिज़त लहु दुनिया, बस समझ ले सारी दुनिया की बादशाही उसी के पास। अब अगर वो बंदा कि एक दिन का खाना है, तंदुरुस्ती है और ठिकाना मौजूद है जहां वो अमन के साथ रह सकता है, सो सकता है, शिकवा करे, रोए या वो नाशुक्री करे, नाशुक्री के कलिमात मुंह से निकाले, अल्लाह की नेमतों को हकीर समझे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का सोचे ही ना, तो वो कितना बड़ा नाशुक्रा होगा बंदा। और कितने नाशुक्रे हैं दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कलीलुम मिन इबादी शुकूर, वो थोड़े मेरे बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, ज्यादातर नाशुक्रे ही हैं। अल्लाह हमें नाशुक्री के गुनाह अजीम से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اللہ کا۔ کہاں کہاں تم شکر ادا کرتے ہو؟ کبھی کھا کر الحمدللہ منہ سے نہیں نکالتے، حالانکہ دیا ہوا اسی کا تھا، اور دیا ہوا اسی کا نہیں تھا بلکہ ہضم ہونے کی، اندر داخل ہونے کی قوت بھی اسی نے دی تھی، پھر اس کو نکالنے کی قوت بھی وہی دے گا۔ لہذا ہر لقمے پر الحمدللہ کہو تو کم ہے، ہر سانس پر الحمدللہ کہو تو بھی کم ہے۔ بندہ کہے کہ میں جی دن میں ہزاروں لاکھوں سانسیں لیتا ہوں اور لاکھوں الحمدللہ کہتا رہوں گا تو بھی کم ہے، اس لیے کہ سو جائے گا، یہ کچھ دیر کے بعد سو جائے گا، سانسیں چلتی رہیں گی اور اس کے الحمدللہ پڑھنے کی آواز بند ہو جائے گی۔ اس لیے قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہو جو تم شکر کرتے ہو اور کم مقامات پر شکر کرتے ہو، لیکن جتنے مقامات پر شکر کرتے ہو اس میں زیادہ سے زیادہ شکر کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، پھر اللہ کی طرف دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک چیز اللہ رب العزت نے گنوائی، اللہ رب العزت نے احسان جتلوائے اور ہمیں احساس دلایا کہ تم حقیر فقیر غریب نہیں ہو، تم بہت بڑے دولت مند ہو، تم بہت بڑے بادشاہ ہو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ تمہیں دیتا رہتا ہے۔ اولاد مانگی تو اللہ نے دے دی، گھر مانگا تو دے دیا، بیوی مانگی تو دے دی، رزق بھی اللہ نے دے دیا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، پھر فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، یہ بندہ بڑا ناشکرا ہے، ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ ظالم کہا کافر کو کہ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ وہ چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور ناشکرا آدمی وہ ہے کہ جسے پتا بھی ہے کہ یہ اللہ نے اسے عطا کی ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے پوری دنیا، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہم عہد کر لیں، پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں کہ میں ہر لقمے پر، ہر پانی کے گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، الحمدللہ پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سجدے میں اپنے سر کو رکھوں گا، بار بار سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھوں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ریڑھ کی ہڈی بھی دی ہے، ٹانگیں دی ہیں، کمر دی ہے کہ میں سجدہ کر سکتا ہوں، کھڑا ہو سکتا ہوں، رکوع کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیا اللہ کی بادشاہی بڑھتی چلی جائے گی؟ اللہ رب العزت کو بڑا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، بندے تو جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ تجھے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے جن و انسان ایک نیک آدمی کی طرح بن جائیں، سب نیک آدمی بن جائیں، وہ بادشاہ کہتا ہے جو حقیقی مولا ہے، کہتا ہے کہ ما زادہ فی ملکی شیئا، میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے انسانوں اور اے جنوں تم سب کے سب ایک کافر آدمی کی طرح بن جاؤ، ناشکرے آدمی کی طرح، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ما نقص فی ملکی شیئا، میری کائنات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شکر ادا کرتا ہے، ومن یشکر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر ادا کرنے کا اسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرتے رہو اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، بولو بھائی، بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
صحیح حدیث بخاری شریف کی کہ ایک آدمی گزر رہا تھا سفر میں، اسے آواز سنائی دی بادلوں سے کہ اے میرے بادلوں، تم فلاں مقام پر جاؤ، فلاں آدمی کے کھیت میں جاؤ اور وہاں جا کر برسو۔ نام لیا گیا۔ وہ آدمی تلاش کرتے کرتے اس زمین کے مالک کو پوچھا کہ تیرا نام یہی ہے؟ کہا میرا نام یہی ہے۔ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آسمان سے بادلوں کو حکم ملتا ہے کہ تیری زمین پر برس آئے، تو کیا کرتا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، یعنی اب یہ جو حدیث ہے یہ مطلب ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، بس جو میرے کھیتوں کی پیداوار آتی ہے اس کے میں 3 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اسی فصل پر خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصے کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے اندر ادا کر دیتا ہوں۔ یہ شکر ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے کہ مالک نے مجھے دیا تو پھر میں مالک کے راستے پر غریبوں کو بانٹ دیتا ہوں اور خرچ کر دیتا ہوں۔ دل کا شکر یہ ہے کہ دل سے نیکی کا ارادہ کیا جائے اور نیت کی جائے، دل سے سوچا جائے کہ میں اپنے عمل سے، زبان سے تمام مخلوق کی بھلائی چاہوں گا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کی تعریفیں ادا کریں۔ اعضاء جسم، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کا شکر یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کو گناہ کے کاموں میں شریک نہ ہونے دیں۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے لوگوں کے عیب دیکھوں تو اس کو چھپا لوں۔ ہمیں تو میت کے عیب دیکھ کر بھی بتانے کا اجازت نہیں ہے، حالانکہ میت دنیا سے چلے گئی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب ایک میت کے عیب دیکھ کر بتانے کی اجازت نہیں ہے تو زندوں کے عیب پھیلانے کی اجازت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ آنکھیں صرف دنیا میں حسن نہیں دیکھتی، لوگوں کی برائیاں بھی دیکھتی ہیں۔ تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈال دوں۔ کان کا شکر یہ ہے کہ کان کا استعمال غیبت اور لوگوں کے عیبوں کو پھیلانے کے لیے نہ کروں۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہوں، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہوں، اور اللہ رب العزت کا کسی حال کے اندر ناشکری نہ کروں۔ وقت ہو گیا ہے، چلو ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے زبان سے کیسے اللہ کا ادا شکر کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، لندن کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، مسلمان، دیندار، دل کے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑی دولت، اولاد، 2-3 بیٹے، بیوی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک خبر ملی کہ میں اپنے ہاسپٹل میں تھا کہ پیچھے اس کا جو گھر تھا وہاں پر کوئی کسی نے آگ لگا دی اور گھر بھی جل گیا، 3 بچے اور بیوی سب جل گئے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے خبر ملے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیا محسوس ہوتا ہے آدمی کو؟ بہرکیف وہ گھر آئے اور وہاں جیسے بھی ہیں انگریز ہے لیکن انصاف ہے وہاں پر، تو مجرموں کو پکڑ لیا گیا، ان کو سزا ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اس بنگلے کے اندر دھماکہ کرنا تھا، غلطی سے اس بنگلے میں کر دیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، لیکن گھر میں بم مار دیا اور وہ سب لوگ جل گئے۔ جو میں بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ انٹرویو لینے والے صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے کہ ساری زندگی کی کمائی لوٹنے کی تمہاری؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، عارضی ہے، جنت میں انشاءاللہ ہم سب ملیں گے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایسے وقت پر بھی جو شکر اللہ کا ادا کرتا ہے وہ حقیقی مومن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔